السلام علیکم دوستو، میں ہوں فیضان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں واق فار انفو۔ دوستو، ہمارے ملک پاکستان میں کئی ایسے مقامات ہیں جن کے بارے میں ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ دوستو، فاٹا کے علاقے لنڈی کوتل میں، جو کہ خیبر پختونخوا کا حصہ ہے، دوستو اس علاقے میں بھی ایک انتہائی حیرت انگیز اور دلچسپ قسم کی جگہ موجود ہے۔ یہاں پر ایک درخت واقع ہے۔ دوستو، یہ درخت چین سے بندھا ہوا ہے اور اس پر لکھا ہوا ہے کہ آئی ایم انڈر اریسٹ، یعنی کہ میں گرفتار ہوں۔ دوستو، آپ کو جان کر یہ حیرانی ہوگی کہ یہ درخت 120 سال سے اسی حالت میں یہاں پر موجود ہے اور چین سے بھی بندھا ہوا ہے۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ دوستو، یہ درخت خیبر پختونخوا میں پاکستان آرمی کے کنٹرولمنٹ ایریا میں موجود ہے، لیکن اس درخت کی کہانی انتہائی انوکھی ہے۔ کہانی یہ ہے کہ آج سے تقریباً 120 سال پہلے 1898 میں، یعنی کہ جب پاکستان میں بھی برٹش راج ہوا کرتا تھا، تو اسی علاقے لنڈی کوتل میں ایک آفیسر رہا کرتا تھا۔ دوستو، یہ بات کسے نہیں پتا کہ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی، جو کہ اصل میں ایک تجارت کرنے والی کمپنی تھی اور اس وقت ہندوستان میں کوٹن، سلک اور چائے وغیرہ کا کاروبار کرنے آئی تھی، اسی کمپنی نے 1757 میں ہندوستان پر قبضہ کر لیا تھا اور پھر اسی کے بعد ہندوستان میں برٹش راج قائم ہو گیا تھا اور برٹش راج نے ہندوستان کی اکانومی کا خوب فائدہ اٹھایا۔ برٹش راج سے پہلے ہندوستان کی اکانومی پوری دنیا کے اکانومی میں سے 43% تھا، لیکن برٹش راج کے ختم ہونے کے بعد یہ حصہ 4% پر آ گیا ہے، کیونکہ ان انگریزوں نے ہندوستان کو اپنے فائدے کے لیے بہت زیادہ استعمال کیا۔ اب یہ جو درخت چین میں جکڑا ہوا ہے، یہ بھی برٹش راج کے اسی وقت کی نشانی ہے۔ دوستو، اس درخت پر ایک تختی بھی لگی ہوئی ہے جس پر یہ ساری کہانی درج ہے۔ دوستو، یہ کہا جاتا ہے کہ ایک دن وہاں کا برٹش آفیسر نشے میں شدید قسم کا دھت تھا اور وہ اس درخت کے سامنے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ دوستو، کیونکہ یہ نشے میں تھا، اس لیے اسے یہ لگا کہ یہ درخت اس برٹش آفیسر کی طرف بڑھ رہا ہے اور اسے یوں لگا کہ درخت اس پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ بس اسی بات پر یہ برٹش آفیسر شدید غصے میں آ گیا، کیونکہ اس وقت برٹش راج پورے ہندوستان کو اپنی ملکیت ہی سمجھتا تھا۔ اسی لیے اس برٹش آفیسر نے اس درخت کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے شراب کے نشے میں یہ حکم دیا کہ اس درخت کو فوراً گرفتار کر لیا جائے اور اسے زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیا جائے تاکہ یہ درخت اپنی جگہ سے ہل نہ سکے، اور پھر اس کی حکم پر عمل کر کے اس درخت کو گرفتار کر لیا گیا۔ لنڈی کوتل کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ بعد میں اس برٹش آفیسر کو خیال تو آ گیا کہ اس نے نشے میں ایک درخت کو گرفتار کروا لیا ہے، مگر اس نے وہاں کے لوگوں پر اپنا رعب و دبدبہ قائم رکھنے کے لیے اس درخت کو گرفتار ہی رہنے دیا، تاکہ وہاں کے مقامی لوگوں کو یہ بتایا جا سکے کہ انہوں نے اس کے کسی بھی حکم کی خلاف ورزی کی تو ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے گا۔ دوستو، یہ درخت اسی طرح زنجیروں میں جکڑا رہا یہاں تک کہ تقریباً 120 سال گزر چکے ہیں، لیکن وہاں کے مقامی لوگوں نے اس پر سے زنجیریں نہیں ہٹائی ہیں تاکہ لوگوں کو اس آفیسر کے ظلم اور برٹش راج کی غلامی کی یاد دلائی جا سکے۔ آج یہ درخت لنڈی کوتل میں پاکستان آرمی کے کنٹرولمنٹ ایریا میں موجود ہے اور یہ سیاحوں کی اٹریکشن بھی بن چکا ہے۔ یہ ایک ایسا درخت ہے جو پچھلے 120 سال سے انڈر اریسٹ ہے۔ اس پر ایک تختی لگی ہوئی ہے، اسی پر بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے۔ جاتے جاتے آپ کو ایک اور دلچسپ گرفتار چیز کا بتاتا چلوں، جو کہ انڈیا سے ہے۔ جب انڈیا والوں نے ایک طوطے کو گرفتار کر لیا تھا، وجہ جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ 2015 میں انڈیا کی اسٹیٹ مہاراشٹرا میں ایک طوطا رہا کرتا تھا۔ اس طوطے کا نام ہریال تھا اور اس کے مالک کا نام سریش تھا۔ سریش کے پڑوس میں ایک بوڑھی عورت رہا کرتی تھی جس کا نام جنابی تھا۔ اس آدمی کا یہ بولنے والا طوطا بہت زیادہ گالیاں دیا کرتا تھا، جو کہ اس نے اپنے مالک سے ہی سیکھی تھی۔ جب بھی یہ بوڑھی عورت جنابی اپنے گھر سے باہر نکلتی تھی تو یہ اپنے صحن سے اس عورت کو گالیاں دینا شروع کر دیتا تھا، اور دوستو اسی وجہ سے ان دونوں فیملیز کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی اور جنابی نے اس طوطے کی شکایت پولیس سے کر دی۔ اس بوڑھی عورت نے پولیس والوں سے کہا کہ یہ طوطا اسے بے عزت کرتا ہے اور گالیاں دیتا ہے۔ پولیس نے بھی اسے پولیس اسٹیشن بلوا کر باقاعدہ پوچھ گچھ کی، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ یہ واقعی میں گالیاں دیتا ہے یا نہیں، لیکن اس چالاک طوطے نے پولیس کے سامنے کوئی گالی نہیں دی۔ لیکن پولیس نے پھر بھی اس طوطے کو گرفتار کر کے مہاراشٹرا کے فورسٹ ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دیا تاکہ یہ اس بوڑھی عورت کو دوبارہ بے عزت نہ کر سکے۔ دوستو، ہماری آج کی ویڈیو
کریں اور ہمارے چینل واق فار انفو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔